السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث نمبر ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، اور جب وہ اس کی مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرے، اور اس کو بے مدد کے نہ چھوڑے اور اس کو حقیر نہ جانے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں سے ہے جو مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ، محبت اور ایک دوسرے کی مدد کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ المسلم اخو المسلم، اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہاں بھائی کا لفظ ایک وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، جیسے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ یعنی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کرنے سے مراد کسی پر ناانصافی کرنا، اس کے حقوق سلب کرنا یا اس کے ساتھ کسی قسم کا برا سلوک کرنا ہے۔ یعنی مسلمان اپنے بھائی کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ خذلان کا مطلب ہے کہ جب کوئی مدد کا طلبگار ہو تو اسے چھوڑ دینا یا اس کی مدد نہ کرنا۔ یہ حدیث اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے اور انہیں مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یعنی مسلمان اپنے بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ تحقیر سے مراد ہے کسی کو کمتر یا کمتر سمجھنا یا اس کی توہین کرنا۔ اس حدیث میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنے، انصاف پر قائم رہنے، مددگار بننے اور بھائی چارہ کو فروغ دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کا مقصد اسلامی معاشرے میں محبت، خود اور اتحاد کو بڑھانا ہے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور تعاون کا مظاہرہ کریں۔ تو آئے اور میرے پیچھے دہرائے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، اور جب وہ اس کی مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرے، اور اس کو بے مدد کے نہ چھوڑے اور اس کو حقیر نہ جانے۔